إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معرفت کے ان دروس میں اللہ کو کیسے ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہم پر کیا ہیں اور اس کی قربت کن ذرائع سے ہوتی ہے، اس پر مفصل گفتگو ہر دن آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ خطبے کے شروع میں جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اللہ تبارک و تعالی اس میں فرماتا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے خواہ تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو، جو چاہے کہہ کے پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے اسماء حسنی ہیں، اچھے اچھے نام ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی کے نام صفاتی ہیں جس کا انکار اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ اب یہ آیت کس پس منظر میں شان نزول ہے، اس کا کب اتری ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ذہن بنا لیجئے، پھر انشاءاللہ کیا ہے میں عقیدے کی باتوں کی طرف آؤں گا۔ آج تو انشاءاللہ ذرا قصص بھی ہوں گی۔ تو منکرین مشرکین مکہ لفظ اللہ کو مانتے تھے، ان کے پاس اللہ کا تصور تھا، اللہ لکھتے تھے، اللہ مانتے تھے۔ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، ہاں، اور اتحاد تک مانتے تھے کہ اللہ کو رازق بھی مانتے تھے،
مالک بھی مانتے تھے، مارنے والا مانتے تھے، جلانے والا وہی ہے مانتے تھے، یہ پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ یہ بھی مانتے تھے۔ ہمارا اتنا پختہ عقیدہ نہیں ہے ربوبیت کے سلسلے میں، لیکن مشرکین مکہ کا عقیدہ اتنا مستحکم تھا اللہ پر، اللہ کو مانتے تھے، اور اللہ کے جتنے ربوبیت کے کام ہیں وہ سب کے سب کو بھی مانتے تھے۔ یونس میں تفصیل آئی ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان مشرکین مکہ سے آپ پوچھئے، من یرزقکم من السماء والارض، آسمان سے تمہیں کون رزق دیتا ہے، یعنی کون بارش برساتا ہے جس کے ذریعے اناج اگتا ہے، زمین اگاتی ہے اور اناج بنتا ہے، تمہارے لیے رزق فراہم ہوتا ہے۔ من یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے رزق کون پہنچاتا ہے۔ امن یملک السمع والابصار، یہ دیکھنے اور سننے کی قوتیں کس کے قبضے قدرت میں ہیں، کس کے ہاتھ میں ہیں، کون کنٹرول کر رہا ہے، کون دیا ہے تمہارے لیے کہ آنکھ کو دیکھنے کی صلاحیت، کان کو سننے کی صلاحیت۔ کان ہونے کا مطلب تو سننا نہیں ہے نا، کان کے علاوہ ہے سننے کی صلاحیت۔ آنکھ ہونے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ دیکھنا، آنکھ کے علاوہ ہے دیکھنے کی صلاحیت۔ بہت سو کو زبان ہوتی ہے، بولنا نہیں آتا، جو بھی گونگے ہیں کیا ان کو زبان نہیں ہوتی؟ زبان تو ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر گویائی کی صلاحیت اللہ سلب کر لیتا ہے تو وہ بول نہیں پاتا۔ کان ہوتے ہیں لیکن سننے کی سماعت کو اللہ کھینچ لیتا ہے تو سن نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ کہلوا رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ ان معاملات میں ان کا اعتقاد عقیدہ کیا ہے۔ اب ذرا عقیدہ پر کیے، آج کے ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کا اتنا پختہ عقیدہ نہیں ہوگا اس سلسلے میں جتنا کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، اور وہ پورا قرآن میں بیان ہوا ہے، اور ہمارے عقیدے کی کوئی گارنٹی قرآن میں تو نہیں ہے۔ ان کے سلسلے میں آئی ہے بات کہ امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون جاندار میں سے بے جان کو اور بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے، کون انڈے میں سے چوزے کو نکالتا ہے، کون زندے کو مار دیتا ہے، مردہ کر دیتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر، اور یہ پوری کائنات کی تدبیر، تنظیم، تقدیر کون بنا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ جھٹ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ کون؟ ہم نہیں، کون؟ صحابہ نہیں، یہاں مراد ہے مشرکین مکہ۔ اس لیے اللہ پوچھتا ہے افلا تتقون، تو پھر اسی سے ڈرتے کیوں نہیں تم؟ جب مانتے ہو تو ڈرتے کیوں نہیں؟ اسی طرح سورہ مومنون میں تفصیل سے بیان فرمایا، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، یہ ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو معلوم ہوا مشرکین مکہ اللہ کو بھی مانتے تھے، عرش کو بھی مانتے تھے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ سب سے عظیم ہے وہ عرش۔ من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ، جھٹ کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ من بیدہ ملکوت کل شیء، بادشاہی سب کی سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اس کو کسی پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ تو جھٹ کہیں گے سیقولون للہ، اللہ ہے۔ سیقو، ابھی جھٹ فوراً اس کے لیے آتا ہے، سین کا استعمال عمومی طور پر مستقبل میں فوری ہونے کے لیے آتا ہے، سوفا کا مستقبل میں بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سیقولون سیقولون سیقولون، جھٹ کہیں گے اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اس عقیدے میں تو ہمارے مسلمان بھی کھڑ نہیں پائے۔ ہاں، ہمارے پاس جو رواج ہے نا دستگیر کا،
وہ رواج کیا ہے پتہ ہے؟ دست کہتے ہیں ہتھیلی کو، دست ہاتھ فارسی لفظ ہے، گیر کا مطلب ہے پکڑنا، عالمگیر، انٹرنیشنل، جہانگیر، پوری دنیا پہ جس نے کیا ہے حکومت کے خواب دیکھے، اس طرح کی. تو یہ گیر کا ہے وہ احاطہ کرنے والا، دستگیر کا مطلب ہے ہاتھ پکڑنے والا. اور عبد القادر جیلانی کو دستگیر کیوں کہا جاتا ہے پتہ ہے؟ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کا ہاتھ پکڑ کے بچایا ہے. یہ دونوں سیر کو گئے کہتے اللہ بھی انہوں بھی، دونوں مل کو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور اس وقت کیا ہے پیر پھسلا کہتے اللہ کا دو. اب اس وقت انہوں پکڑے گئے تو انہوں ہاتھ پکڑ کو بچائے گئے، تو اس سے ان کا لقب دستگیر. اور دستگیر کے تعظیم اور عزت میں کتنے بچوں کا نام دستگیر رکھا گیا ہے دنیا میں. حالانکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا شرکی عقیدہ ہے. ہاتھ پکڑنے والا مطلب تھامنے والا، جبکہ مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اس کو کسی پناہ کی ضرورت نہیں ہے. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بچاؤ. تو انہوں نے کہا کہ سیقولون للہ، وہ اللہ ہے. کھل کے اپنا عقیدہ اللہ مانتے بھی تھے، رب مانتے بھی تھے. اسی طرح دوسرے سورتوں میں متفرق آیات اور بھی زیادہ تفصیل سے آئی ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ کے رسول اگر آپ ان سے پوچھیں من نزل من السماء ماء، آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ فاحیا به الارض من بعد موتها، بعد اس کے کہ مردہ زمین میں اس بارش کے ذریعے جان ڈال کے اس میں ہری بھری کھیتی کون اگا دیتا ہے؟ لیقولن اللہ، کہ وہ ضرور بالضرور کہیں گے کہ اللہ ہے. یہاں تو لام تشدید تاکید کا سب سے زیادہ مستحکم صیغہ ہے تاکید کرنے کا. عربی کے اندر لام تشدید والا، نون پھر اس کے ساتھ نون تشدید، لیقولن اللہ، لام بھی تحقیق کا ہے، پھر اس کے بعد نون بھی تحقیق کا ہے. ضرور بالضرور یہ کہیں گے کہ اللہ ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، اللہ کے رسول آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. مارنے والا ہو، جلانے والا ہو، تدبیر کرنے والا ہو، تقدیر بنانے والا ہو، کائنات کو بنانے والا ہو، بارش برسانے والا ہو، ہمیں پیدا کرنے والا ہو. یہ پورا اعتقاد ہے، رہنے کے باوجود اللہ ان کو پکارتا ہے قل یا ایھا الکافرون. اللہ کے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو. کیوں؟ جبکہ یہ عقیدہ ہمارا بھی نہیں. ہم نے غلطیاں کھائی ہیں، ہمارے اندر ٹھوکریں ہوئی ہیں، لیکن اس طرح کے مستحکم عقیدہ رکھنے کے باوجود بھی انہیں پکارا گیا کہ کافر ہیں، مشرک ہیں. فَأَنَّا تُسْحَرُونَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں پھرائے جاتے ہو، کہاں جھوٹ کے پیچھے چلے جاتے ہو تم؟ کیوں؟ رب کی حیثیت سے صرف مان لینا توحید نہیں ہے. عبادت کو خالص کرنا توحید ہے. انہوں نے دراصل اللہ کو ان تمام حیثیت سے رب کی حیثیت تو مانا، لیکن عبادت جب کرنے لگے تو کہا کہ ہم دوسروں کی بھی کریں گے، لات کی کریں گے، عزا کی کریں گے، منات کی کریں گے، اس سے بھی ڈریں گے، نظر و نیاز اس سے بھی مانگیں گے، اس کے لیے بھی کیا ہے سجدے کریں گے، اس کے لیے بھی قیام ہوگا. تو اللہ نے کہا تم ان سب کو مانتے ہو. ہمارا سب سے بڑا مغالطہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں مشرکین مکہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے. اللہ کو تو ہم جتنا مانتے ہیں اس سے زیادہ مانتے ہیں، اور جب مصیبتیں بڑی پڑتی تھی تو پکارتے بھی اللہ ہی کو سب کچھ چھوڑ کے. ہاں وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب یہ کشتی میں سوار کہیں جاتے سفر کو اور طوفان کے گھیرے میں آ جاتے
تو اس وقت اللہ کہتا ہے غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ، پکارنا شروع کر دیتے مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص کرتے ہوئے صرف. اس وقت نہ لات کو پکارتے، نہ عزا کو پکارتے، نہ منات کو پکارتے، اللہ کو پکارتے. اللہ گواہی دیتا ہے. آج ہم مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے. ہماری بھی کوئی بڑی مصیبت آتی ہے اس وقت بھی اللہ کو نہیں پکارتا، اب بھی تبھی بولتا یا قادر بولتا یا غوث کتا یا علی کتا. مصیبت آتے وقت بھی، مصیبت میں بھی ہم مخلص نہیں ہوتے اللہ کو پکارنے پر. جبکہ مشرکین مکہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ ان پر کوئی بڑی مصیبت آتی تو یہ خود مخلص ہو جاتے اور صرف اللہ کو پکارتے. فلما نجاہم الی البر، پھر ہم اس کو نجات دے کے زمین پہ بھیج دیتے، طوفان چھٹ جاتا. اذا ہم یشرکون، ساتھ میں کہنے لگتا کہ منات بھی ہے، عزا بھی ہے، لات بھی ہے. جیسے ہمارے مسئلے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ در در کی ٹھوکریں کھائیں، پھر اس کے بعد کسی نہ کسی وقت میں خود تقدیر میں ٹلنا مقصود ہوتی، مصیبت ٹل جاتی تو بولتا کہ نہیں میں وہاں گیا نہیں، شکر چوٹا بھائی 7 دن جا کو مسئلہ ختم، وہاں گیا نہیں، وہاں جا کو دعا کرا برابر، فلاں درگاہ کرنے گیا مسئلے ختم ہو گئے. حالانکہ جب وقت ہوا تب ہوا، تو اس سے پہلے جتنی جگہ گیا تھا وہاں سب ہو گیا کیا؟ نہیں ہوا. جب ہوتا ہے تو کہتا ہے ان کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہی کہتا ہے. ہم جب اس کو چھوڑ کر طوفان سے نکال کر زمین پہ پہنچاتے ہیں اس وقت کہنے لگتا ہے کہ اذا ہم یشرکون، یہ بھی ہے. اور اسی طرح یہ عقیدہ بھی ہمارا مغالطے پہ مبنی ہے کہ وہ لوگ دراصل ڈائریکٹ انہی کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ دیتے تھے. ایسی بھی کوئی بات نہیں. اللہ کو مانتے ہوئے صرف سفارشی ہی بناتے تھے وہ بھی. جس طرح ہم بھی کیا ہیں، ولی کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی عبادت نہیں کرتے بھائی، ہم وسیلہ بناتے ہیں، بس وہ اللہ تک ہمیں پہنچا کے چھوڑیں گے، ہمارے مسائل ان سے دلوا کے چھوڑیں گے، کیونکہ وہ واسطہ ہیں. ڈائریکٹ تمہیں جا کو بغیر توبے کے کیا چلپ کھا لیں گے جی، آگ میں جا کو چیلا ڈالیں گے، تمہیں آٹا ڈالے تو بنے گا کیا، بغیر پیے کہ تمہیں جا قسطیں بھی ملیں گی پرائم منسٹر سے. یہ سب سوال دے کے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے لیے جواز بناتے ہیں. حالانکہ یہ بھی مغالطہ ہے کہ مشرکین مکہ کیا ہیں، یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ڈائریکٹ ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ ہمیں پہنچائیں گے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. اور میرا لفظ نہیں ہے یہ، نہ میں تاریخ سے نکال کے لفظ کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں رکھا ہے. ہاں، سورہ زمر کی 3ویں آیت میں الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. خبردار ہو جاؤ، دین خالص توحید ہے، میری ہی عبادت کرو، یہی دین ہے. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ولی بناتے ہیں، دیکھیے وہی لفظ جو آ گیا جو ہم کرتے ہیں یہاں پر. حالانکہ اس وقت یہ ولی کا مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن اللہ نے یہی ولی کا لفظ یہاں رکھ کے ہمیں سمجھا دیا کہ آنے والے دنوں میں تم بھی شرک کرو گے. تو فرمایا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولی بناتے ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کیوں بناتے ہو تو کہتے ہیں کہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. ہم کہاں عبادت کرتے؟ آج بھی آپ جتنے لوگ جاتے ہیں درگاہ کو، آپ کہیں کہ جی وہاں آپ کیوں جاتے ہو جی، اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے وہاں، ہمیں کہاں بھائی جاتے ہیں ان سے، ہمیں کہاں وہاں عبادت کرتے بھائی، ہمیں خالی تقدس کے واسطے جاتے. سو وہاں جا کو بولے تو جلدی قبول ہوتی کہتے، یہاں بولے تو نہیں قبول ہوتی، وہاں ذرا فاصلہ کم ہو جاتا کہتے، اللہ کا بھی ان کا. نہیں تو ایسے پاور والے کہتے اللہ نہیں دیا تو بھی چھین لیں گے کہتے وہاں سے. دیو بول کو میرا مرید آیا ہے، دیو بول کو کیا کریں گے کہتے چھین لیں گے. ہاں، منکر نکیر آتے سوال کرتے تو انہوں کیا کرتے کہتے خالی اندر سے ڈائریکشن دیتے کہ میرا مرید، سیدھے پلٹ کو چل جاؤ نہیں تو تم لاؤں گا میں ماروں گا بولتے کہتے. انہوں چل جاتے کہتے پلٹ کو، مرے تو کفن میں کیا ہے ٹکٹ رکھ ڈالتے کہتے جنت کی. سیدھا دیکھتے ہی انہوں چملے کو ہنکیاں کیا کرتے ہیں منکر نکیر چل جاتے ہیں، انہوں سیدھا جنت کو چل جاتے. یہ سب ایک بنا کے رکھا گیا ہے ہمارا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہے یہ سب چیزیں اسلام میں ہیں. تو یاد رکھ لیجئے یہ مسئلہ نہیں ہے. ان کا بھی یہی قول تھا، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، سوائے اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر کے چھوڑیں گے، بس
اللہ سے بات منوا کے چھوڑیں گے. لات عزا یا منات سب کون ہیں؟ یہ اللہ کے پاس بات منوا کے چھوڑیں گے. ہم ان کی عبادت کیوں کرتے جی؟ ہم تو ان کی عبادت نہیں، اللہ کو راضی کرنے ہی کے لیے کرتے ہیں. جیسے آج کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ یحکم بینہم، اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ ان کے اندر جو اختلاف ہوا ہے کہ کیا بنوا کے چھوڑیں گے، کیا منوا کے چھوڑیں گے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا دے گا. اسی طرح یونس میں کھل کے کہا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، پکارتے ہیں، جو نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ان پتھروں کے لیے کیوں مانگتے ہو؟ یہ جھنڈے بنڈے کیا ہیں تمہارے لیے؟ تو یہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. عبادت نہیں ہے، اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ولی ہیں، کام بنا کے چھوڑیں گے. تو اللہ پوچھتا ہے قل اتنبئون اللہ، تو کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، آسمان اور زمین میں اللہ اپنے پیے کو نہیں جانتا. یہ آ کے دے رہا ہے کہ یہ فلاں پیے ہے، میں نہیں جانتا ہوں، میں نے کسی کو سفارشی بنایا ہی نہیں ہے، کسی کو شریک بنایا نہیں. شرک سے پاک ہے، پارٹنرشپ سے پاک ہے، اس کا کوئی پارٹنر ہے ہی نہیں. اللہ کو معلوم نہیں ہے، تم مجھے خبر دیتے ہو کہ فلاں پارٹنر ہے تیرا. یہ کیسی بات ہے؟ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ، پاک ہے وہ، تعالی عما یشرکون، جو کچھ جو شرک تم کرتے ہو اس سے بہت بلند ہے، بہت بری ہے. تو یہ آج کے جتنے مسائل ہیں ہمارے اور جتنے چکمے دیے جاتے ہیں، سب کے سب کیا ہے؟ یہ دراصل جہالت کی بنیاد ہے کہ ہم نے نہیں سمجھا کہ مشرکین مکہ کا شرک بھی کیا تھا. ہم نے سمجھ لیا کہ وہ بتوں کا شرک تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے تھے، نہ بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے. مقصود ان کا بھی وہی تھا جو کچھ آج ہم درگاہوں پہ جا کے کرتے ہیں، وہی مقصود ہے ان کا. اللہ کے ہاں مقرب کر کے چھوڑیں، اللہ کے ہاں ہمیں قربت، ہمارے کام بنا کے دیں گے. یہ مسئلہ تھا ان کا، اور یہی مسئلہ آج بھی ہے. تو مقصود دونوں کا ایک ہے، عقیدہ دونوں کا ایک ہے، کام ذرا سے تبدیل ہو گئے، بس نام ذرا سے تبدیل ہو گئے. اور سب سے اہم مغالطہ تو وہ ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جی وہ بت تھے اور ہم جو کرتے ہیں نا وہ ولی ہیں. وہ اللہ کے مقرب تھے، بت اللہ کے دشمن ہیں. وہ تو لکڑی کے تھے، پتھر کے تھے، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ بندے ہیں جو اللہ کے مقرب تھے. کیا بت اور ولی دونوں ایک ہو جاتے کیا؟ تو یاد رکھ لیجئے یہ بھی جہالت کی بنیاد پہ ہے. میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا شرک کی تاریخ میں کہ یہ بت نہیں تھے، یہ بھی صالح لوگ تھے، اچھے لوگ تھے. اور انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کہا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ. جتنے زعم رکھتے ہیں، جن کے لیے جو زعم رکھتے ہیں، دعویٰ رکھتے ہیں اللہ کے علاوہ ہمارا بھی کوئی معبود ہے، کسی اور کو بلاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہ کیا ہے ملکیت، کیا بنایا ہے جی؟ ذرا بتاؤ مجھے، ذرا ان کی ملکیت بھی بتاؤ، کائنات میں کیا ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ، کوئی کتاب، کوئی دلیل لاؤ کہ ان کے پارٹنرشپ کی کیا دلیل ہے، یا دنیا میں انہوں نے کیا بنایا ہے. کوئی چیز بنائی ہے؟ ہاں، حتیٰ کہ کھجور کے بیج کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے، کیا یہ جھلی بنائے ہیں کم از کم؟ اللہ کہتا ہے کہ والذین یدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کے تم جن کو پکارتے ہو وہ لوگ ایک قطمیر کی بھی ملکیت نہیں رکھتے. قطمیر کہتے ہیں کھجور کے بیج کے اوپر ہونے والی جھلی، جس کو اللہ کہتا ہے اس کی ملکیت بھی یہ نہیں رکھتے ہیں، تم ان کو پکارتے ہو. ذرا بتاؤ مجھے. ارے بنانا تو بہت دور کی بات ہے، خلق کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ کہتا ہے کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، ان کے نظر و نیاز کے جو کچھ آئٹم آتے ہیں، کھانے آتے ہیں، ان میں سے اگر کوئی مکھی لے جائے تو اس کو واپس لانے کی قدرت بھی نہیں رکھتی ہے. تم ان کو پکارتے ہو، حالانکہ ان کا حصہ تھا وہ.
یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ابھی آج ہی پڑھی گئی وہ آیت حج کے اختتام میں ہے، آج کی تراویح میں وہی آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالی مثال دیتا ہے، ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو اللہ ایک مثال دیتا ہے تمہارے لیے، بڑے غور سے سنو۔ سمع کہتے ہیں سننا، استماع کہنا ہے غور سے سننا، فاستمعوا لہ، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، جو تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سب کے سب کائنات کے جتنے معبودان باطل ہیں جمع ہو جائیں، پھر کریں کوشش، پھر کریں، ایک مکھی پیدا کر کے دکھائیں۔ جنید بغدادی سے لے کر آخری یہاں تک کالے شاہ ولی، موسیٰ شاہ قادری تک سب ولی مل جائیں، ایک مکھی پیدا کر کے دکھاؤ، سب مل کے دکھاؤ، اکیلے نہیں، مل کے کوشش کرو۔ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، پورے کے پورے اجتماع کر لیں، اسی سے اجتماع ہے، ولو اجتمعوا له، پورے مجتمع ہو جائیں، اجتماع کر لیں، پھر بھی نہیں بنا سکتے ایک مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگلے ٹکڑے میں فرمایا کہ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر کوئی مکھی ان کے وہ چیزیں جو ان کے لیے نظر و نیاز کے لیے چڑھائی جاتی ہیں ان میں سے کوئی چیز وہ سلب کر لے، کھینچ لے، بوندی لے کو جاتی، مکھی بیٹھی اپنا حصہ اٹھا لی، اب بولو حضرت کو، حضرت تمہاری بوندی میں مکھی اٹھائی، کھینچو اس کے پاس سے، بندوق لے گئے تو بھی کھینچ نہیں سکتے، مارنے چھوؤں گا، کھینچنے تو نہیں ہوں گا۔ انہیں جو نکالی ان کے کھانے میں سے، جو بھی آپ لے کے گئے نذرانے کے طور پہ، وہ اب حضرت کا ہو گیا نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ اب اتنی ملکیت تو ہونا چاہیے کہ بغیر پوچھے مکھی اٹھا لی۔ اللہ نے کیا مثال دی ہے دیکھیے، اب وہ پیٹ میں گئی ہوئی مکھی کی غذا نکال کے دکھلا دے، بس اتنی کرامت۔ کیا کی کرامت بولتے، کب کی ہوگا کہتے، لائٹ نہیں گئی کہتے، کیا خبر میں کیا ہے بنگا ہوگا کہتے، انہیں خالی بولتے ہی انہیں کون چھن کو مرگا کہتے، انہیں فلاں ہوگا کہتے، کیا رات ہوئی تو ایسا ہوتا کہتے، دن ہو تو پانی جاتا کہتے، کیا کی ہر درگاہ کے لیے کیا ہے یہ کرامت ہے۔ اب کرامت تمہیں رکھ لے تمہاری طرف، یہ کرامت کر کو دکھا، ہمیں لے لگاتے ہیں بوندی کا پوٹلم، مکھی اٹھان دے، اس کے پاس سے وہ بوندی کا وہ جو تنکا تھا اسے واپس دے، بس اتنا کرو، کیونکہ اللہ چیلنج کرتا، نکال کو بتاؤ۔ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، ہرگز نہیں حاصل کر سکتے، اس سے نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو شرک آج ہمارے اندر پھیلا ہوا ہے، جس کو ہم شرک نہیں سمجھتے اور اسلام کے ارکان سمجھتے ہیں، یہ توحید خالص سمجھتے ہیں، یہ مغالطہ کس وجہ سے ہے کہ ہمیں نہ تاریخ معلوم ہے، نہ اللہ تبارک و تعالی کے کتاب میں پھیلی ہوئی یہ بات معلوم ہے کہ مشرکین مکہ جس کو کر رہے تھے وہی شکل آج ہمارے اندر ہے، ان کے لیے وہ شرک، ہمارے لیے توحید کیسے بن جائے گا؟ پھر جتنی باتیں ہیں یہ سب کچھ، یہی سب کچھ باتیں ان کی بھی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی کو دیکھ کے اسی افعال کے لیے کہا کہ یہ شرک ہے، مشرکو، کافرو، ان سے جنگ حلال ہو گئی۔ محمد الرسول اللہ نے اپنا لمحہ ان سے جنگ کرتے ہوئے گزارا، اور اس توحید کی اسٹیبلش کے لیے اپنے صحابہ کی قربانیاں دی، اپنی قربانی دی، وقت کی قربانی دی، اذیتیں سہی، مار کھایا، دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں چبھ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان اذیت میں مبتلا ہوا۔ کس کے لیے؟ اگر یہ توحید تھا تو اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے، چلو بھائی کعبۃ اللہ میں تو رکھ کے کرتے ہو، اچھی چیز ہے، دیکھو ایسے کرو کہ تم اسماعیل کا بت رکھے ہو، ابراہیم کا بت رکھے ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، ایسا کریں گے کہ میں وحی سے پوچھتا ہوں کہ ابراہیم کی قبر کہاں ہے، اسماعیل کی قبر کہاں ہے، کیونکہ دونوں وہی تھے، قبر دریافت کر لیتا ہوں، وہ ذرا سیٹ کر کے بنا کے دے دیتا ہوں، اسے پوچھ لیتا ہوں۔ بول سکتے تھے نا جی، ہاں بت تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا،
تو اللہ کے رسول کے لیے کیا دقت تھی کہ اتنی لڑائیاں اپنے خاندان سے کٹا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، وہ محبوب مکہ جو پوری دنیا کے اندر سرزمین مقدس ہے، جس کو چھوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. کہا کہ مکہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور میں بڑا پسند کرتا ہوں، میں کبھی نہ نکلتا یہاں سے اگر یہاں کے رہنے والے مجھے نہ نکالتے. یہ کہہ کے اللہ کے رسول مدینے کی طرف ہجرت کی. جب اتنا آسان تھا معاملہ، مشرکین مکہ تو فوری طور پہ مان لیتے. انہوں نے تو یہاں تک ماننے کے لیے تیاری کر رکھی تھی کہ آ کے کہا کہ اللہ کے رسول ایسے کریں کہ 1 سال آپ ہمارے لات عزا کو پوجیں اور 1 سال ہم بھی اللہ کو پوجتے ہیں. تم جیسے بولتے ویسے کرتے ہیں ہم 1 سال، اور 1 سال آپ کیا کریں کہ ہمارے معبودوں کو پوجیں. اتنا تک یہ آ گئے تھے کمپرومائز کو. اسی وقت تو سورہ کافرون نازل ہوئی. لا اعبد ما تعبدون 2 مرتبہ، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد 2 مرتبہ. لکم دینکم ولی دین، تیرا دین تیرے لیے، میرا دین میرے لیے. میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم کرنے والے نہیں ہو، تم جس کی کرتے ہو میں کر ہی نہیں سکتا. حالانکہ یہ کمپرومائز کے لیے آئے تھے، وعدہ کیا تھا 1 سال آپ کر لیں، اور اس میں بھی ابتدا ہم کرتے ہیں. پہلے 1 سال ہم اللہ کی کرتے ہیں، اگلے سال آپ کیا کریں کہ ہماری بھی کر لیں. اگر اتنا آسان تھا معاملہ تو وہ کہتے کہ اللہ کے رسول کے ہاں بھائی مسئلہ ایک ہے، صرف یہ بتوں کا مسئلہ ہے، اسے نکالو. میں قبروں کو بھی دریافت کرتا ہوں، نائلہ کی قبر کو، حبل کی قبر کو دیکھ لیتا ہوں، سب قبریں سیٹ کر کے دے دیتا ہوں تمہیں کعبۃ اللہ میں. تم جتنا چاہے اسے کیا کرو، مزین کرو، خوبصورت کرو، چادریں چڑھاؤ، پھر چراغاں کرو، پھر اس کے بعد اسے پوچھتے رہو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میں نمازیں پڑھتا رہوں. بڑی آسان تھی نا بات. ہوا کیا تکلیف تھی بتائیے نا. اسماعیل، ہاجرہ سب وہیں تو دفن ہوئی ہیں، مکہ ہے نا، تو خبریں وہیں تو ہوگی کہیں. اللہ کے رسول وحی کے ذریعے معلوم کرنا کتنی بڑی بات تھی. بس پوچھ لیتے کہاں ہے بھائی خبر، وہ دے دیتے، خوش ہو جاتے یہ لوگ بھی. 23 سال میں جو مسئلہ سالو ہوا تھا وہ صرف کیا ہے 23 دن میں سالو ہو جاتا. خبر کو دریافت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، الٹی جو قبریں تھیں ان کو بھی مٹا دیا. حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں ابو الحیاج اسدی کو کوڑا دے کے حکم بھیجا کہ ابو الحیاج یاد رکھو میں آج اسی کام کے لیے تمہیں بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا تھا. ابو الحیاج نے پوچھا کہ خلیفۃ المسلمین وہ کیا ہے امیر المومنین؟ کہا کہ دیکھو جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول نے مجھے بھی کوڑا دے کے یہی کہا تھا کہ جاؤ مکے کی گلی کوچوں کے اندر کوئی مجسمہ نہیں ہونا، اگر تم دیکھا اس کو نیست و نابود کر دو، اور کوئی قبر پکی نہیں ہونی چاہیے، اگر دیکھو تو اس کو تم زمین کے برابر کر دو. اور یہی حکم میں اپنی دور خلافت میں، حضرت علی کہتے ہیں اب میں تمہیں حکم دے کے بھیجتا ہوں، جاؤ پورے ایریے میں مسلمانوں، حجاز سے لے کر بغداد تک جو کچھ پھیل چکا تھا اس وقت، جاؤ دیکھو کوفے کے اندر گلی کوچوں میں کوئی مجسمہ ہو توڑ کے برابر کر دو، کوئی پکی قبر ہو توڑ کے برابر کر دو. تو یاد رکھیے یہ سب مغالطے ہیں، جہالت ہے ہماری، جس کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ توحید ہے. تو اب آئیے بات کی طرف. یہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، ہاں اللہ کو اس حیثیت سے نہیں مانتے تھے جس حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا. رب مانتے تھے، الہ نہیں مانتے تھے، صفات کا انکار کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر آئے تو بہت تگدو، بہت سی باتیں ہوئی. اللہ کے رسول عمرہ کرنا چاہتے تھے، یہ بدبخت کہہ رہے تھے کہ ہم اس سال تو کسی حالت میں آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو آخر کار بہت بات چیت کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ اس سال تو ہم نہیں دیں گے، اگلے سال 3 دن کے لیے مکہ خالی کر کے ہم چلے جائیں گے، آپ آئیں عمرہ ادا کر کے جائیں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر اگریمنٹ لکھی جائے. تو اگریمنٹ لکھنے کے لیے بات شروع ہوئی. لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ بسم اللہ تو ہم جانتے ہیں، رحمان کون ہے رحیم کون ہے ہم نہیں جانتے، آپ اس کو مٹائیں اور لکھیں کہ بسمک اللہم. ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رحمان رحیم کون ہے ہم کو پتہ نہیں، ہم اس کو تو نہیں مانتے. تب یہ آیت نازل ہوئی کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کے، سب اسی کے نام ہیں. وہم یکفرون بالرحمن. دوسری جگہ فرمایا کہ یہ ہیں وہ بدبخت جو رحمان کا انکار کرتے ہیں. تو غرض کہ وہاں پر معاملہ کیا ہے، سلجھانا تھا، بگاڑنا نہیں تھا. اللہ کے رسول نے مٹایا اور لکھ دیا کہ بسمک اللہم. انشاءاللہ ہم وہ سیرت میں پڑھیں گے واقعات. بتلانا مقصود کیا ہے، توحید اس کا نام ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا. اس کا نام نہیں ہے جو ہمارے دماغوں میں ہے، اس کا نام بھی نہیں ہے جو اور کچھ سمجھ لے، نہیں، جو اللہ کے رسول لائے تھے وہ. تو اللہ کے جب ناموں کا ذکر آیا تو ہر نام کے ساتھ اس کی صفتوں میں بھی اس کو ویسے ہی ماننا جیسے اللہ ایکتا کو ہم مانتے ہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. اب بات سمجھ لیجئے، میں کیوں اتنی لمبی تمہید باندھا تھا. عقیدے کی پوری ایک سیٹ اپ اور ایک خاکہ مشرکین کا میں نے پیش کر دیا قرآن کی آیتوں سے. لیکن اصل مسئلہ آپ سمجھیے، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے. تو اللہ کا ایک نام ہے السمیع، سننے والا. تو اب اس میں بھی یہ بات ماننا ہے کہ اللہ کی طرح سننے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کا ایک نام ہے البصیر، دیکھنے والا. اب اس میں بھی یہ بات ماننا کہ اللہ کی طرح دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. رازق اللہ کا ایک نام ہے، رزاق اللہ کا ایک نام ہے. تو اس طرح ماننا کہ اس طرح عطا کرنے والا، رزق دینے والا کوئی نہیں ہے. مثلا سمجھیے، اللہ کا دیکھنا کیسے دیکھنا؟ اللہ کے لیے دیکھنے کے لیے کوئی فاصلہ نہیں چاہیے، اللہ کو دیکھنے کے لیے کوئی روشنی نہیں چاہیے، اللہ کو دیکھنے کے لیے کوئی آلہ نہیں چاہیے، اللہ کو دیکھنے کے لیے کوئی حد بندی نہیں چاہیے. اب اسی طرح کا دیکھنا آپ کسی اور کے لیے بھی تصور کر لیں تو یہ اللہ کے البصیر میں شرک کیا ہے آپ نے. مثلا اللہ کو غائبانہ ڈرنا ہے عبادت کرتے ہوئے، کیوں؟ وہ دیکھ رہا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ فلاں چھٹی نہیں کی، فلاں معاملہ نہیں کیا، فلاں فاتحہ نہیں کیا تو لجت ہو جائے گی کیونکہ پیر بھی قبر سے دیکھ رہا ہے مجھے. بعینہ ہی اسی طرح کا دیکھنا جس طرح کا اللہ بھی اوپر سے دیکھ رہا ہے. ان کے لیے بھی کوئی فاصلہ نہیں، ان کے لیے بھی کوئی فاصلہ نہیں، جہاں کہیں بھی ہو وہاں سے دیکھ رہا ہے، لجت ہو جائے گی. اسی طرح فریاد کے لحاظ سے پکارنا، یا قادر یا غوث فلاں فلاں فلاں، اللہ کو تم جہاں کہیں سے پکارو، فاصلہ نہیں اور زبان کی کوئی قید نہیں. انگلش میں پکارو، اردو میں پکارو، تمل میں پکارو، فارسی میں پکارو، فرنچ میں پکارو، ہر ایک اس میں پکارو، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح کا معاملہ سمجھ لینا کہ یہ بھی وہی طرح اسی طرح سنتے ہیں، جہاں کہیں سے چاہو تو پکارتے رہو. عبد القادر جیلانی ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا، اب سمجھتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں. تو اس میں تم نے شرک کیا السمیع کے اندر کہ اللہ جس طرح سننے والا ہے اسی طرح سننے والا مان. ورنہ تو دیکھا جائے تو بغداد میں ہے، ان کی زبان فارسی تھی، عربی جانتے تھے، بس 2 زبانیں جانتے تھے. اب اس کے علاوہ جتنی زبانوں میں وہ دنیا میں جب موجود تھے اس وقت بھی نہیں سمجھتے تھے. جانے کے بعد تم نے سمجھ لیا کہ ہر زبان وہ سمجھتے ہیں اور بیک وقت سمجھتے ہیں. اور اللہ کے لیے سننے کے لیے آوازوں کا الگ ہونا ضروری نہیں ہے. بیک وقت سب مل کے چیخیں اور سب اپنے اپنے فریاد کریں، اللہ سنتا ہے، ہر ایک کے الگ الگ سنے گا. لیکن اللہ نے کسی انسان کو یہ قوت نہیں دی. بیک وقت سب بولنے لگے تو میں کسی کی بات سمجھ نہیں سکتا، اللہ ہے کہ الگ الگ سن. تو بیک وقت کتنے لوگ ان کو پکارتے ہیں، یہ سمجھنا کہ وہ ایسے ہی سن رہے ہیں ہماری فریادوں کو، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کے السمیع کی صفت کے اندر آپ نے شرک کیا ہے. جس حیثیت سے اللہ کو ماننا ہے اسی حیثیت سے ماننا ہے، اپنی منمانی حیثیت سے نہیں. اب ان اسماء کا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کیا مقام ہے یہ بھی سمجھ لیجیے. ان اسماء کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ اتنا بلند مقام ہے اس کا
کہ اسی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب سے بڑی دعا جو حشر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، جو شفاعت عظمیٰ کہلاتی ہے، مقام محمود کہلاتی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ہمیشہ میرے لیے اس مقام کی دعا کرتے رہو کہ اللہ مجھے وہ مقام دے، اور وہاں پر جنت میں داخلہ اور حساب کے شروعات کے لیے جب پوری امت پریشان ہوگی، اس کی ابتدا کے لیے اللہ کو منانے کے لیے جب دعا کریں گے تو وہ کون سے وسیلے سے کریں گے؟ یہ اللہ کے ناموں کے وسیلے سے کریں گے۔ اللہ کے ناموں کا وسیلہ تو ہم نے جو جائز تھا چھوڑ دیا، جو ناجائز وسیلے ہیں، حرام وسیلے ہیں، ان کو پکڑ لیا اور ولیوں کے نام یا نبیوں کے نام یا فلاں کا واسطہ، فلاں کی عزت کہہ کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے آگے التجا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دعا کی قبولیت کے ذریعے ہے۔ یہ بھی جہالت ہے۔ اللہ کے نام ہیں اصل میں قربت کے لیے، اللہ کے نام ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ نے رکھے، اس سے تم پکارو، جیسا کہ ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، ابو داؤد کے اندر، اور اسی طرح سنن اربع پورے سنن کے اندر، اسی طرح صحیح مسلم کی روایتیں، بخاری کی روایتیں، کئی روایتیں اس بات پر شاہد ہیں اور کئی صحابہ سے مروی ہیں، ابو ہریرہ سے مروی ہیں، انس بن مالک سے مروی ہیں، اسی طرح کیا ہے دوسرے صحابہ سے مروی ہیں۔ کیا بات؟ یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ سے جب اسماء صفات سے مانگتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ انہوں نے اس نام سے مانگا ہے کہ جو بھی اس نام سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، دعا کی قبول ہونے کی یہ سب سے بہترین نشان۔ ابو موسیٰ اشعری حضرت انس کہتے ہیں قرآن پڑھ رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، ہم داخل ہوئے، آواز بلند، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا یہ وہ نہیں ہے؟ یعنی اشارہ تھا کہ ریاکاری نہیں ہے، اتنے آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرآت کو غور سے سننے لگے، اور ایک مرتبہ کہا کہ داؤد کے جو مزامیر تھے، یعنی داؤد کا جو لحن تھا پڑھنے کا، میری امت کا کوئی داؤد ہے تو وہ ابو موسیٰ ہے۔ بڑا بہترین انداز، فرشتے آتے تھے ان کی قرآت کو سننے کے لیے۔ اللہ کے رسول غور سے سننے لگے، جب ختم کیا پھر اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ابو موسیٰ، تو دعا کیا کہ اللہم انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت، اے اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ تو ہی اللہ ہے، اللہم لک الحمد انک انت اللہ لا الہ الا انت۔ دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ اے اللہ میں اس وجہ سے تیرے سے دعا کر رہا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، اور بعد میں کہا المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اللہ کے ایسے صفات کا ذکر کر دیا ہے ابو موسیٰ نے، اب جو پوچھے گا اللہ اس کو ضرور دے گا، یہ اسم اعظم سے دعا مانگا ہے۔ آج دعا کے لیے وسائل تلاش کرتے ہیں نا، درگاہوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حرام کا لیے وہاں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول ہونے کے ذرائع کیا ہیں؟ اللہ کے ناموں کو استعمال کرو، المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، اس طرح پکارو اور کہو کہ اے اللہ میں فلاں حاجت لے کے آیا ہوں تیرے پاس، لہذا پوری کر۔ تو اللہ کے رسول نے یہ روایت کئی صحابہ سے آئی ہے اور یہ دعا کئی صحابہ سے آئی ہے، اس وجہ سے میں پہلے ذکر کر دیا، ایک صحابی سے نہیں آئی ہے۔ اللہم لک الحمد بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
اس طرح کے اللہ کے صفاتی ناموں کو ذکر کر کے جب بھی دعا مانگی گئی اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کون کہا تھا، کہا کہ فلاں صحابی، کہا کہ اس سے کہہ دو کہ اس نے اسم اعظم سے دعا مانگی ہے، وہ مانگا جو بھی ہے اللہ اس کو ضرور عطا کرے گا۔ اللہ کے ناموں سے وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کئی جگہ کیا ہے، لیکن اس کا چوٹی کا کلائمیکس واقعہ یہ حضرت سلیمان کے دور میں ملتا ہے ہمیں۔ حضرت سلیمان دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہدہد نے اطلاع دی کہ تمہاری پڑوس میں ملکہ سبا بہت بڑی ملکہ ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا عرش ہے، تخت، اور وہ ایسا عرش ہے میں نے آپ کے پاس بھی نہیں دیکھا، اس میں جو ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں اور جو ڈیزائن ہے وہ تو میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ عرش عظیم، بہت بڑا عرش ہے اس کے۔ جب وہ متی ہو کے آنے والی تھی تو انہوں نے لیٹر لکھا ملکہ سبا کو، زیادہ باتیں نہیں کی، وہ نبی بھی تھے، حاکم بھی تھے، اللہ نے انہیں ایسی قوت شان شوکت دی تھی، وہاں کیا تھے، زیادہ باتیں نہیں تھی، زیادہ کیا ہے قبول کر لو آ جاؤ، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ دیکھو یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم کرنے والا ہے، سیدھے سیدھے مطیع و فرما بردار مسلم ہو کے میرے پاس آ جاؤ۔ بس لیٹر لکھا، کہا کہ ہدہد کو جاؤ جا کے ڈال دو، اور ایسا طریقہ ہدہد نے اختیار کیا کہ وہ سج دھج کے، وہ بہت بڑا محل تھا اس کا، اور اس میں کئی ہزار پہرے دار ہوا کرتے تھے، اور جب وہ آ کے تخت پہ بیٹھتی نا اس وقت دراصل کیا ہے پورا ہجوم فوجیوں کا اس کے ارد گرد حفاظت کا ہوتا، پھر اس کے بعد وہ تنہا جب کمرے میں جاتی تو پورا پہرا ٹائٹ ہوتا کہ کوئی پر بھی نہیں مار سکتا۔ جب وہ ہجوم میں آ کے کیا ہے اپنے دربار کو سجا کے اپنے خوابگاہ میں گئی سونے کے لیے، وہاں جا کے ہدہد نے برابر وہ لیٹر بستر پہ ڈالا اس کے۔ جب کوئی چیز پڑی تو وہ اٹھا کے کھول کے دیکھا تو سلیمان کا خط، کانپ کے رہ گئی کہ جس کا سفیر میرے خوابگاہ میں آ سکتا ہے اس کا طاقت، اس کی پاور کیا ہوگی۔ خاموش بن کی اور مشورہ کر کے جانے کے لیے تیار ہو گئی کہ مجھے سلیمان سے ملنا۔ جب وہ وہاں سے نکلی، یہاں ہدہد نے اطلاع دی اور کہا کہ دیکھو جب وہ یہاں آئے گی نا، آپ کے پاس بھی ایسا تخت نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو وہ تخت میرے پاس تو ہونا چاہیے۔ تو جو محفل بیٹھی ہوئی تھی ان سے پوچھا انہوں نے کہ بھائی تم میں سے کون ہے بھائی جو لا سکتا ہے۔ اب ان کے محفل میں صرف افراد نہیں ہوتے تھے، انسان نہیں ہوتے، جنات بھی، بڑے بڑے جنات ان کے پاس کیا ہے خادم ہوا کرتے تھے۔ بعضوں کو تو وہ بیڑیاں پہنا کے ساتھ میں رکھا کرتے تھے، بس شیاطین جو سرکش کے تھے ان کو کیا ہے بیڑیاں پہنا دیتے تھے، جو اچھے جن ہوتے تھے وہ سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ تو ایک بہت بڑا جن تھا سامنے، عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی اوتوا العلم عنده علم من الكتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ تو اب وہاں ایک بہت قوی ہیکل جن اٹھ کے کھڑا ہوا، عفریت من الجن، اس نے کہا کہ انا آتیک بہ، میں اس کو ابھی لاتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، یہاں تک کہ آپ مجلس سے نہیں اٹھیں گے، کرسی سے نہیں اٹھیں گے، میں وہ اس کے ملکہ سبا یمن سے لا کے آپ کے پاس حاضر کر دوں گا، اور قوی امین، میں قوی بھی ہوں اور اس کے ساتھ امانت دار بھی ہوں، اس میں سے کوئی ایک ہیرا بھی چراؤں گا نہیں، برابر پوری امانت کے ساتھ تخت لا کے سامنے رکھ دوں گا، بس اتنا وقت دیجئے کہ میں کرسی سے آپ اٹھیں گے نا مجلس سے، اتنے وقفے میں لا کے رکھ دوں گا۔ ان کا دوسرا وزیر انسانی تھا، اوت العلم، جن کو علم دیا گیا تھا، آصف ابن برخیہ روایتوں میں آتا ہے ان کا نام۔ انہوں نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لاتا ہوں حضرت سلیمان آپ کے پلک جھپکنے کے اندر، فلما رآہ مستقرا، جیسے ہی بولے سامنے تھا تخت، بول کے بات ختم نہیں ہوئی، ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے کے اندر میں لاتا ہوں، اور جیسے ہی بول کے ختم کی سامنے تخت تھا، فلما رآہ مستقرا،
جیسے ہی انہوں نے سامنے تخت کو دیکھا کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ ایسے ایسے اشخاص میرے وزیر اللہ نے بنایا ہے۔ آپ دیکھیں منزل پہ لکھا ہوا ھذا من فضل ربی، بڑے بڑے محلات پہ اور بڑے بڑے گھروں پہ کیا ہے لکھا ہوا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ وہی ہے یہ جس وقت سلیمان نے کہا تھا۔ تو اب جن کو علم عطا ہوا تھا یہ جن سے آگے گئے اور پلک جھپکنے کے اندر وہاں سے یہاں لایا، تو مورخین اور مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے پاس اسم اعظم تھا، اللہ کے کلمات تھے، جس کی وجہ سے وہ پلک جھپکنے کے اندر یمن سے یہاں آیا تھا تخت۔ اسماء الحسنہ کی یہ کیفیت ہے۔ یہی اسماء الحسنہ ہوں گے جو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں آج جو کچھ ہے ان دعاؤں سے نہیں مانگوں گا، مجھے آج عطا ہی نہیں کی گئے، وہ الفاظ اس وقت اللہ میرے دل میں القاء کرے گا تو میں ان ناموں سے پکاروں گا تو اللہ میری دعا کو قبول کریں گے اور کہیں گے کہ یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ اپنا، پوچھو عطا کیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ کب؟ جب اسماء الحسنہ سے اللہ کے رسول دعا کریں گے حشر کے میدان۔ تو یہ اسماء الحسنہ کی سب سے بڑی اہمیت ہے، سمجھ لیجئے۔ ہم نے اس وسیلے کو تو چھوڑ دیا اور لگے پیچھے حرام وسیلوں کے پیچھے۔ تو انشاءاللہ کل تو پورا وسیلے کے ٹاپک پر عنوان ہے، کیا حرام ہے، کیا کیا حلال ہے، اور وسیلہ کہاں سے ہے، اور ان کے مفہوم اور ان کے معانی قرآن میں کس معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ مفصل کل رکھوں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔